اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے گھر کی بیویوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی ماں کو قرآن کی تعلیم دو، ورنہ قیامت کے دن تم کوئی جواب نہ دے پاؤ گے اور یہ جہنم میں چلی جائیں گی۔ تم ان کو بچا نہ پاؤ گے اور یہ جہنم میں چلی جائیں گی۔ تم ان کو روک نہ پاؤ گے، یہ جہنم میں جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ تمہیں بھی جہنم میں لے کر جائیں گی۔ کیا تم نے نہیں سنا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ عورت سے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ عورت ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا عرض کرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بولو تو صحیح۔ کہنے لگی میں ہلاک ہو گئی، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، مجھے شرمندگی ہے، اس گناہ پر میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتا تو صحیح تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگی بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گناہ تو بتا، تو نے گناہ کیا کون سا ہے؟ کہنے لگی بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، نہیں بتا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتا۔ جب اس عورت نے بتایا، اس عورت نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کیا گناہ ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا، غیر مرد کے ساتھ میں نے منہ کالا کر لیا، میں نے زنا کر لیا، اور اللہ کے نبی اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی میں حمل سے ہو گئی، اللہ کے نبی میں حاملہ ہو گئی، جب میں حاملہ ہوئی تو میرے پیٹ میں اس غیر مرد کا جو ہے بچہ پلنے لگا۔ وہ اللہ کے نبی جب میرے شکم میں اس غیر محرم مرد کا بچہ پلنے لگا، وہ اللہ کے نبی وقت آنے پر بچے کی پیدائش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے منہ کالا کیا تھا، کبھی اور میرا منہ کالا نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے میری عزت نہ چلی جائے، میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے اس بچے کو ذبح کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی میں نے اپنے اس بچے کی گردن پر چھری چلا دی۔ اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے بعد میں ایک جنگل میں جا کر اس چھوٹی سی جان کو، ننھی سی جان کو جنگل میں جا کر دبا آئی۔ وہ اللہ کے نبی میں نے اس کا قتل کیا، میں نے اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد میں اپنے بچے کو جنگل میں زمین کے نیچے دبا آئی تاکہ لوگ مجھے بد نظری سے نہ دیکھیں، تاکہ لوگ مجھے بری نظر سے نہ دیکھیں، اللہ کے نبی تاکہ لوگ مجھے غلط نگاہ سے نہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بدکار عورت خاموش ہو جا، وہ بدتمیز عورت خاموش ہو جا، تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ وہ عورت تو نے کیا کیا؟ تو نے ایک جان لے لی، تو نے قتل کر دیا۔ وہ عورت سن، ایک انسان کا قتل صرف ایک انسان کا قتل نہیں، پوری انسانیت کا قتل ہے، اور تو نے ایک ننھی سی جان کو ذبح کر دیا، تو نے ایک ننھی سی جان کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دفع ہو جا، میری بارگاہ سے دفع ہو جا، نکل جا، میری بارگاہ سے چلی جا، تو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں۔ کہنے لگی حضور میں نے تو توبہ کر لیا اپنے گناہ سے، تو آپ معاف نہیں کریں گے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو کیا تجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو نے گناہ ہی ایسا کیا ہے۔ کہنے لگی معاف کر دیں، کوئی دوسری صورت ہو، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، سزا لینے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ سزا دے سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بارگاہ سے چلی جا، نکل جا میری بارگاہ سے۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے گئی، اپنے بچے کو ذبح کر کے آئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے گئی اتنے میں جبرائیل تشریف لے آئے، اور جبرائیل تشریف لے کر آئے۔ جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے نبی ایک بات سن لیں آپ۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبرائیل کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی جو عورت آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اور جو اپنے گناہ کو مان کر آپ سے کچھ بات بتا رہی تھی، اپنے گناہ کا ذکر آپ سے کر رہی تھی، وہ اللہ کے نبی ایک بات آپ سنیں کہ اس کی توبہ کو اللہ نے بھی قبول فرما لیا ہے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیں، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی بدکار عورت کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی، اتنی بے غیرت، بے حیا، بے شرم اور بدتمیز عورت کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی؟ کہا ہاں اللہ نے قبول فرما لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو دنیا میں سب سے بڑی گنہگار تھی، تو اللہ نے اس کی دعا کیسے قبول فرما لی؟ وہ تو سب سے بڑی گنہگار تھی، گناہ کرنے والی تھی، اس کو تو عذاب ملنا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے کہا وہ موسیٰ کیا تمہیں نہیں پتا یہ گنہگار نہیں بلکہ اس سے بڑا بھی ایک شخص ہے جو دنیا میں سب سے بڑا گنہگار ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو عورت اپنے بچے کو ذبح کر دے،
जो औरत अपने बच्चे को कत्ल करके जमीन के अंदर दबा दे, क्या उससे भी बड़ा कोई गुनाहगार हो सकता है? भला उससे भी बड़ा कोई खताकार हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना फरमाया तो जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी है, इससे भी बड़ा गुनाहगार है। कहा वो कौन है? जिब्राइल बताओ मुझे वो शख्स कौन है जो इतना बड़ा गुनहगार है? हजरत मूसा से जिब्राइल ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स वो है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा कर देता है, एक वक्त की नमाज को छोड़ देता है। वो उस औरत से भी बड़ा जालिम है, उस औरत से भी बड़ा जाबिर है, उस औरत से भी बड़ा गुनहगार है, खताकार है, मक्कार है, बदकार। हम मुझे बताओ नमाज छोड़ने वालों, बेनमाजियों, कि जो औरत अपने बच्चे का कत्ल कर दे, जो औरत अपने बच्चे को ज़िबाह कर दे, जो औरत अपने बच्चे को ज़मीन के अंदर दबा दे, उससे भी बड़ा गुनहगार वो शख्स है जो नमाज छोड़ता है। तुम एक वक्त की छोड़, एक वक्त की नहीं, तुम हफ्तों नमाज नहीं पढ़ते, महीनों महीनों नमाज नहीं पढ़ते। मुझे बताओ तो सही तुम कितने बड़े गुनहगार, मुझे बताओ तो सही तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ मुझे। अभी वक्त है तौबा कर लो, अभी वक्त है तौबा कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि कभी बेनमाजी होने के सबब तुम्हें जहन्नम में जगह दी जाए, तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। अभी वक्त है, तुम तौबा कर सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोग कहते हैं ताबीज़ दे दो बरकतें नहीं होती, लोग कहते हैं ताबीज़ दो। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले के पास एक शख्स गया, कहा हुजूर बरकत नहीं होती, हुजूर बरकत नहीं होती, बरकत के लिए कोई टिप्स दे दें, कोई पॉइंट बता दें आप जिससे बरकत नहीं होती। अल्लाह वाले ने कहा बरकत लेनी है तो जाओ अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा लेना, अल्लाह पाक तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत अता फरमाएगा। उन्होंने कहा हुजूर बरकत का और पर्दे का क्या ताल्लुक है? कहा लगा लो, जाओ अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। ये अपने घर आए और घर पर आने के बाद इन्होंने जो है घर के दरवाजे पर पर्दा लगाया। जब घर के दरवाजे पर इन्होंने पर्दा लगाया, पर्दा लगाने के बाद अभी तक गरीब थे, मिस्कीन थे, फकीर थे, अब इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि लोगों को बांटने लगे, लोगों को देने लगे। इनके घर के दरवाजे पर लोगों की लाइन लगने लगी, इनके घर के दरवाजे पर लोग भीख मांगने आने लगे और ये लोगों को दिया करते थे। जब ये दोबारा उस अल्लाह वाले के पास गए, जाकर कहा हुजूर ऐसी कौन सी बात थी मेरे दरवाजे में जो आपने पर्दा लगाया तो बरकत हो गई, पर्दा नहीं लगा था तब तक बरकत नहीं आई थी? उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि तुम्हारी गली से एक बेनमाजी गुजर कर जाता था और उस बेनमाजी का साया तुम्हारे दरवाजे के जरिए तुम्हारे घर पर पड़ता था, तो उसकी नहूसत की वजह से अल्लाह पाक ने तुम्हारे घर से बरकतों को ख़त्म कर दिया था, बरकतों को ख़त्म कर दिया था। वो प्यारे, अगर बेनमाजी का साया पड़ जाए तो अल्लाह पाक बरकतें ख़त्म कर देता है, बेनमाजी का साया पड़ जाए तो अल्लाह पाक बरकतों को उठा लेता है। तो जिस घर में पूरे के पूरे बेनमाजी मौजूद हैं, मुझे बताओ उस घर में बरकतें कहाँ से आएंगी? बाप अलग बेनमाजी, माँ अलग बेनमाजी, बेटी अलग बेनमाजी, शौहर अलग बेनमाजी, भाई अलग बेनमाजी, चचा अलग बेनमाजी, ताऊ अलग बेनमाजी, सब बेनमाजी हैं। मुझे बताओ उस घर में बरकत कहाँ से आएगी? बरकतें लानी है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, बरकतें लानी है तो अपनी घर की बेटियों को नमाज सिखानी पड़ेगी।